اسلام نے عمر رسیدہ حضرات کی خدمت اور احترام کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی بوڑھے بزرگوں کا احترام ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے عمر رسیدہ حضرات کی جن کے احترام اور اکرام کا اسلام نے حکم دیا ہے، ان کو خود سے اپنی اس عمر کی اہمیت اور نزاکت کا احساس نہیں ہے، اور اس بزرگی میں بھی انہیں نماز، ذکر، تلاوت کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ گھر کا سودا سلف لانے میں، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کھلانے میں اپنی زندگی کے آخری قیمتی اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ گھر کا سودا سلف لانا، بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اپنی آخرت کا نقصان کر کے یہ کام کرنا بہت نقصان کا سودا ہے۔ کئی بزرگ حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ انہی کاموں میں لگ کر بس گھر والوں کے ہاتھ کی لاٹھی بن گئے ہیں اور اپنی آخرت کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ اس سے بھی بدترین صورت یہ ہے کہ محترم 70 سال کو پہنچ چکے مگر ہوٹلوں پر بیٹھ کر اور فضول بحث مباحثہ میں اور دیگر فضولیات لاو و لہب میں لگ کر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ایسے اپنے محترم حضرات کی خدمت میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے میں الفاظ عرض کرتا ہوں کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، تو بد مستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا، تو پھر یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بڑھاپے کی عمر کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اس عمر میں بس ذکر، فکر، عبادت ہی کا ہو کر رہ جائے، گھر والوں اور بچوں سے فقط وعظ و نصیحت کا تعلق رہے، گھر کے نوجوان اور خواتین کی نمازوں اور تلاوت کی پابندی کی نگرانی کرے اور انہیں دینداری کی تبلیغ کرے۔ اگر پہلے سے کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے تو اب کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لے، انہی کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارے، خود دین پر عمل کرنے میں جد و جہد کرے، دوسروں کے لیے دین پر عمل کرنے میں معاون اور مددگار بنائے، نہ کہ دوسروں کے لیے سبق اور نمونہ بننے کی بجائے خود بھی دنیا داری کی چخ میں اپنی موت کا نوالا ہو جائے۔ میرے بزرگوں، آپ نے اپنی جوانی تجارت میں، ملازمت میں، ذمہ داری میں گزاری، رشتہ داری، دوستیاں، تعلقات بنائے، گھر بنائے، کارخانے بنائے، مجلسیں لگائیں، سرداری کی اور نہ جانے کیا کیا مار کے سر کیے۔ اب تو اللہ کے لیے جھک جاؤ، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے خود مفتوح ہو جاؤ، اللہ کے رہو، اللہ تمہارے ہو جائے گا۔ اب آپ کی زبان دھیان میں ہر وقت یہ ہو، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب تو فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں آ کر اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کا رخ پھیرا۔ جو لوگ کبھی مسجد میں نہ آئے تھے اب بڑھاپے میں وہ مسجد کی وہ ہو کر رہ گئے۔ دینداری کی ایسی لو لگی کہ اب بڑھاپے میں عالم بنے، بزرگوں کی خدمت میں رہے، ان کے خلیفہ مجاز بنے، ساری زندگی دنیا کا کاروبار چلایا اور اب دکان دل کی کھولی اور نہ صرف اپنا کام سنوارا بلکہ خلق خدا کی ہدایت اور نصیحت کا سبب بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنائے۔ بڑھاپے کی عمر ایسی ہے کہ اس میں ذرا سی کوشش سے اللہ تعالیٰ کا قرب کا بہت بڑا حصہ مل جاتا ہے۔ اپنے بندے کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ خود راستے بناتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ جب مسلمان 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نرم کر دیتے ہیں، جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اس کو اپنی طرف رجوع عطا فرما دیتے ہیں، اور جب 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب عمر رسیدہ مسلمانوں کو بخشنا چاہتا ہے اور ان کا اعزاز اور اکرام کرنا چاہتا ہے، مگر سستی ہماری طرف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید بال نہ چنا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس شخص کا جو بال سفید ہوتا گیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھیں گے، ایک گناہ معاف کریں گے اور ایک درجہ بلند کریں گے۔ تو آئیے آج ہم عہد کریں گے جو گزری سو گزر گئی، آئندہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں زندگی کے خاتمے کا حصہ ہے بڑھاپا۔ خاتمہ اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ میری عمر کے اخیر حصے کو میری زندگی کا بہترین حصہ بنا دے۔
میرے اعمال کے خاتمے کو بہترین خاتمہ بنا دے، اور اس دن کو جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں میرے لیے بہتر بنا دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا